کچھ عرصے سے دل میں قبض کی کیفیت ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالی محرومی سے بچائے۔ یہ دل کی دو حالتیں ہیں، ایک کا نام بست ہے، بست جس میں دل کھلا کھلا محسوس ہوتا ہے، نیکی کا شوق اور نیکی کی طرف رغبت دل میں محسوس ہوتی ہے، اور کبھی طبیعت بند سی ہو جاتی ہے۔ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حج کے مبارک سفر میں دل میں یہی حالت، یعنی قبض والی حالت، طبیعت بند سی کہ وہاں طواف کروں، اس میں بھی کوئی شوق والی کیفیت نہیں، بس طبیعت بند سی۔ نماز پڑھوں، اس میں بھی کوئی شوق والی کیفیت نہیں، کوئی لذت والی کیفیت نہیں، بس یوں لگ رہا جیسے ایک فریضے کو بس اپنے ذمے سے ساقط کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شوق ذوق والی وہ کیفیت نہیں۔ تو پھر اپنے حضرت کی خدمت میں اس حالت کی اطلاع دی تو حضرت فرمانے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ تو یہ دل پر مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں، کبھی شوق والی کیفیت، کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن بھی آ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا عمر پالمپور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب پوچھنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو حضرت فرمانے لگے بھائی نماز دل لگے کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کو حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں۔ دیکھو فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے۔ فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے۔ حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رہنا اللہ اپنی مہربانی، ہاں کوئی عذر کی وجہ سے کوئی ہو جائے، آنکھ نہ کھل سکے، وہ الگ بات ہے، بہرحال ان کو تو بجا لانے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی نفلی اعمال اذکار ہیں، وہ جتنی ہمت ہے کر لیا کہ الحمدللہ، آسانی آسانی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو بہرحال یہ دل پر دونوں حالتیں آتی رہتی ہیں، کبھی شوق والی کیفیت، کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن آ جاتا ہے، آگے جس کو قبض سے تعبیر کیا جاتا ہے، دل کی قبض، یعنی دل میں کچھ یعنی دل میں گھٹن ہو، دل بند سا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال بعض حالات کے نزدیک تو یہ جو قبض والی حالت ہے نا، یہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں عجب پیدا نہیں ہوتا، اس میں کوئی فخر نہیں آ رہا ہے، بس تب یہ لگ رہا ہوتا ہے اب تنی ہے کہ میں کچھ کر بھی رہا ہوں، کوئی نہیں کر رہا ہے، لگ رہا ہے ہاں، لیکن گھبرائے نہیں، لگ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ مسئلہ میرا معلوم کر دینا۔ مولا نماز سے پہلے ایک بھائی دے رہے تھے، مجھے پرچہ دے رہے تھے نماز سے پہلے، ہیں ادھر ہی ہیں، چلے گئے، نماز سے پہلے ایک بھائی پرچہ دے رہے تھے، چلے گئے، کاغذ ایک دے رہے تھے نماز سے پہلے، ایک ساتھی، ہاں ہاں، سائے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔
جزاک اللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. لاہور اجتماع میں مسیح ابراہیم سے مجمع جوڑ میں ڈیوٹی لگوائی اور گیا. جب میں واپس آیا تو ایک دوست نے مجھے مبارک دی کہ مولانا احسان صاحب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا کہ جو لوگ خدمت میں تھے. اللہ تعالیٰ بہرحال آپ کی طرف سے سلام کا آنا، خدمت کرنے والوں کو سلام کا آنا انشاءاللہ یہ خدمت کے قبول ہونے کی نشانی ہیں. باقی مزید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے. الحمدللہ. میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے. اللہ پاک بس اللہ نے بھائی داڑھی کی محبت تو پہلے بھی تھی، اللہ نے ہے وہ نور چھپا رکھا تھا، محبت کا نور الحمدللہ وہ چمک کر باہر آ گیا. الحمدللہ. تو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے الحمدللہ یہ جو نور چھپا ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اس کو باہر بھی لے آتے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں الحمدللہ آہستہ آہستہ اللہ پاک کی ذات لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. یہ ہے نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے وہ جو اندر محبت کا نور ہے وہ چمک کر باہر بھی آ جاتا ہے. پھر داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو چاہے بیچارے خود ابھی داڑھی نہ بھی رکھی ہو لیکن داڑھی کی محبت سب کے دل میں ہوتی ہے. داڑھی کا احترام. یہ پاکستان میں کھیلنے والے تھے نا بھائی سعید انور ہیں، بھائی سعید انور، بہت پہلے کی بات ہے. میں خیال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بہت پہلے مدرسہ محمدیہ میں ملنے کے لیے آج سے 25-26 سال پہلے کی بات ہے. وہاں محمدی مسجد جو پہلے مدرسہ تھا محمدی مسجد میں وہاں پیچھے کمرہ تھا وہاں پر تشریف لائے. تو اس وقت داڑھی نہیں تھی. ساتھ غالباً ذوالقرنین تھے یا کوئی اور ساتھی تھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نہ رہا. تو کچھ عرصے کے بعد تشریف لائے تو ماشاءاللہ پوری داڑھی ہے اور پوری داڑھی رکھی ہوئی. خود ہی بتلا رہے تھے ان کی تو میری 2-2.5 سال کی بیٹی تھی بیمار ہوئی. اچھے سے اچھے ڈاکٹر جاننے والے لیکن بس اللہ تعالیٰ علاج معالجے کے باوجود بس اللہ پاک کی طرف جب بلاوا آ گیا ہے بچی کا آخر کا سفر ہو گیا. پھر دل کے اوپر چوٹ لگی آگنا. ہاں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال پھر اللہ نے زندگی کا رخ بولا. پھر جماعت والے ساتھی ہیں بیچارے کچھ الحمدللہ آس پاس. الحمدللہ پھر اللہ نے جماعت میں قبول فرما رکھا ہے. الحمدللہ. ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ کو دائی رکھنے کے بعد کیسا پایا؟ فرمانے لگے دائی رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری عزت میں اور اضافہ کر دیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی تو داڑھی کی محبت. ہاں کہ پہلے کچھ اپنے ساتھی تھے کچھ چلو وہ کچھ خوش طبی مذاق وغیرہ بھی کر لیتے تھے لیکن وہ داڑھی کی وجہ سے وہ بھی احترام کرتے ہیں. الحمدللہ. تو داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور یہ محبت بھی یہ بھی سرخرو کرے گی. میرا عام طور پر کہنے کا معمول نہیں لیکن ساتھ ہی میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ اللہ پاک سب کو
دل سے دعا ہوتی ہے، بات آتی ہے ایسے 20 سال کے بعد پھر اللہ داری کا نور چاہوں گا۔ آج ایک بزرگ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، حالانکہ پہلے اب کچھ 60 سال سے بھی زیادہ لیکن پہلے بالکل آج مجھے ملے تو بالکل اتنی بڑی بڑی داڑھی پہچان نہیں سکا ماشاء اللہ۔ تو وہ اللہ نے رکھا اللہ تعالیٰ اپنے ہم داڑھی کی محبت، اور وہ ہے اللہ کا شکر ہے ہاں۔ اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کی فی الحال فوراً داڑھی نہ ہو تو حقیر کسی کو نہیں سمجھنا ہے ہاں الحمدللہ۔ محبت سے رکھ کر دیا جاتا ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے بھائیوں میں بزرگوں میں اور خوبیاں رکھی ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں یا اللہ یہ سنت کا نور یہ بھی اللہ یہ بھی نصیب فرما دے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہاں داڑھی ہے الحمدللہ۔ ہم نے فرشتوں کی تسبیح یہی ہے، سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب سبحان من زین الرجال باللحا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ مزین کیا الحمدللہ، اور عورتوں کو مینڈیوں کے ساتھ بالوں کی ان کو بال دیے، بالوں کی مینڈیاں اگر ہاں ان کے لیے حملہ یہ ہے حال بنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کیا معلوم، میں کر رہا نا داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ، آپ دیکھ لیں، اور وہ داڑھی کی وجہ سے احترام اور ہے اور محبت کی نظر الحمدللہ۔ اللہ پھر آگے جنت میں وہاں پر داڑھی نہیں ہے، وہاں تو جردم مردن یا رکھنا ہاں اللہ تعالیٰ ہے، وہاں تو بس چڑھتی ہوئی جوانی ہوگی الحمدللہ، جوانی الحمدللہ ایسے ہاں بس ماشاء اللہ عجیب الحمدللہ۔ وہاں تو ایک روایت میں آتا ہے چاہے وہاں پر 3 سال کا بچہ ہو یا 60-70 سال کی بڑی عمر کے ہوں، سب کی سب کی عمر اس میں سب کی عمر ایک روایت میں 30 سال اور ایک میں 33 سال کر دی جائے گی ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ یہاں تو ہمارا قد چھوٹا سا ہی ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے برابر اللہ قد عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 60 ذراع، 60 ہاتھ گیا، 60 ہاتھ گیا۔ اور بخاری شریف میں لکھا ہے وہ ذراع بھی ہاتھ بھی ان کا اپنا یا رکھنا، ہمارا ہاتھ تو چھوٹا تھا، یہ 1.5 فٹ کا اور آخر حضرت آدم علیہ السلام ان کا قد بھی یا رکھنا، اگر 60 ہاتھ تھا 60 ذراع جا کام، اور ذرا ہاتھ بھی ان کا اپنا مراد یا کرنا، تو بھائی نے کافی اونچا ان کا قد تھا یا کرنا۔ یہ مینار پاکستان سے بھی شاید اونچا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جنت میں قد بھی بہت، یہاں تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، وہاں قد یا کروں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ وہاں ہر خوبی ہر کمال عروج پر ہوگی الحمدللہ۔ عرض کرتا رہتا ہوں اگر اللہ میاں فرماتے کہ تم کروڑوں سال قیام میں کھڑے رہو، اربوں سال رکوع میں کھڑے رہو، خربوں سال سجدے میں پڑے رہو، اور پھر اللہ میاں فرماتے کہ تمہیں جنت میں ایک بالش جگہ ملے گی، اس کے بھی ہم مستحق نہیں تھے۔ ہاں استحقاق تو ہے ہی نہیں یاد رکھنا، استحقاق تب ہو جب ہمارا اپنا کوئی ہو، اپنا سب کچھ انہی کی عطا ہے الحمدللہ ہے۔ میں زبان سے اگر بول رہا ہوں، کوئی نیک بول رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اپنے بھائی کانوں سے نیک بات سن رہے ہیں، یہ کان بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ پاؤں سے چل کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بس اللہ میاں کی چاہت یہ ہے کہ آگے میری ان نعمتوں کو استعمال کر کے ان کی نسبت میری طرف کر دیا کرے، یا اللہ سب کچھ آپ کی عطا ہے۔ اس سے اللہ میاں بڑے خوش ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں
دنیا میں دیکھ لیں بچہ اپنے والد کو کہہ دے ابا جی ہمارا کچھ نہیں، یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے، آپ کی دعاؤں کا ہی صدقہ ہے، باپ کتنے خوش ہوتے ہیں تو اللہ میاں کتنے خوش ہوتے ہوں گے، یہ سب کچھ انہیں کی عطا ہے رب اللہ۔ اور پھر جب نسبت ان کی طرف کرتے ہیں تو بس وہ پھر پھر اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہے اس کا تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ میاں سے اپنی نسبتوں کا تبادلہ کیا کرو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں کہ یا اللہ سب کچھ آپ کی توفیق سے، آپ کی مہربانی سے، آپ کی عطا سے ہے، یہ سب کچھ آپ کی رضا ہے، آپ کی رضا کا صلہ ہے، تو پھر اللہ میاں اس عمل کی نسبت آپ کی طرف کریں گے، اے میرے بندے تو نے کیا ہے، تو نے کیا ہے رضا۔ ہاں، اور جب ہم اپنی طرف نسبت کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تو غیور ذات ہے، پھر وہ غیرت میں آتی ہے، پوچھتے تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے، ہاں اللہ کیا کیا ہے۔ اگر زبان سے کوئی اچھا بول بولا ہے تو یہ زبان بھی تو میری عطا ہے ہاں، ہاتھ سے اگر کوئی نیکی کی ہے تو یہ ہاتھ بھی تو ہماری عطا ہے، پاؤں سے چل کر گئے ہیں تو یہ پیر بھی تو ہماری عطا ہے۔ اللہ میں سے بچائے، اللہ فخر سے بچائے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اچھا اچھا کوئی اور حضرات سے کس سے ہے اچھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں۔ یہ پوچھ کر بھائی مفتی رضا صاحب پوچھ لیں اگر ان سے ہاں رضا صاحب سے دیکھ لیں اگلے ہفتے میرا نکاح ہونے والا ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک اس نکاح کو میرے لیے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنا دیں، آمین آمین۔ بس بیاہ شادی میرا کرتا رہتا ہوں، کوشش کیا کریں بیاہ شادی میں اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو جانا، کہ اپنی ہمت سے دیکھو نکاح ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج کوئی تنگی نہیں ہے، رسم و رواج میں تنگی ہے جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بیچارے جو بیٹی والے ہیں چونکہ بعض دفعہ گھروں میں بیٹیاں جاتی ہیں پھر ان کو تانا دیتے ہیں یا رکھنا، ہر ایک کا مزاج وہ قناعت کا نہیں ہوتا ہے جاگنا، ہاں پھر بیچارے اپنے حسب توفیق کرتے ہیں بیٹیوں کے لیے تھوڑا بہت یا جتنا ہو سکتا ہے، لیکن بھائی ہاں اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے کہ اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبہ نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ ہاں لالچ اور طمع ہے نہیں یا رکھنا، یہ بھی بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہاں یہ بھی کوئی نیک مجالس میں نیک صحبت سے نیک سائے سے، اور بعض ہوتے ہیں بیچارے دل کے بڑے نیک ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی زیادہ کوئی نیک سے لیکن ہے دل کے بڑے نیک الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ بھی بھائی بھی بچوں میں دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طبیعتیں بڑی نیکی
مدرسے کے طلباء، سکول کالج کے بچے، ان میں ہی بڑے نیک نیک ماشاءاللہ طلباء الحمدللہ، دل کے نیک الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اصل ہے نیک صحبت الحمدللہ۔ سکول کالج کے اساتذہ میں نے وہ بھی دیکھے جو تہجد کے پابند تھے الحمدللہ، ہاں ایسے بھی الحمدللہ، اور پھر ان کے نیک اثرات ان بچوں پر پڑتے تھے الحمدللہ۔ میں نارا منڈی میں قرآن پاک حفظ کرتا ہے، یہ سن 70-78 میں قرآن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اس سے پہلے رائے مرکز میں میرے خیال سن 75-76 میں ایک ہفتہ وہاں پڑھا، پھر میرے ماموں صاحب وہاں لے گئے، تو وہاں ہم نماز پڑھتے، تو وہ نماز کے بعد سکول کے بچے چھوٹی چھوٹی کاپی ان کے پاس ہوتی، نمازیوں سے دستہ کرواتے ہیں۔ ہم بچوں سے پوچھتے یہ دستخط کیوں کروا رہے ہیں؟ کہتے ہیں سکول میں ہمارے اساتذہ پوچھتے ہیں تم نے جماعت سے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، تو ہم یہ دستخط دکھلا دیتے ہیں نمازیوں کی کہ ہم نے مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کی ہے۔ بچے جہاں بھی ہوں، مدرسے میں پڑھیں، سکول میں پڑھیں، یہ ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، بس ان کی نیک تربیت ہے، اس کا خیال ہے۔ ہاں غیروں کی بڑی شاخیں چل رہی ہیں اخلاق کو تباہ کرنے کی آگرہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب دیکھو موسیقی ہے، کیا ضرورت ہے اس کی بچوں کے لیے رکھنا؟ اللہ تعالیٰ ان کے ہاں کوشش کیا کریں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور اسی طرح بعض ہے کہیں بالکل ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہم نے ہے یورپ والے ہیں نا، یہ خود تو ڈوب رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اوروں کو بھی ڈوبو۔ ہاں خاندانی نظام بے راہ روی کی وجہ سے خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ گیا۔ اللہ باپ دیکھ لیں، والد کا پتہ نہیں والد کہاں ہے، بے راہ روی کی وجہ سے سب نہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، خیر ہے یہ وہ جو لوگ بے راہ روی میں ہیں وہ شکار ہوئے، پھر حالات یہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ بھائی یہ دین ہے نا، یہ تو میرا کروں، یہ اگر اللہ دین پر عمل ہے، یہ دین کو اپنے سینے سے لگا لیں، جہاں بھی آپ دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، سمجھو جنت اوپر سے اتر کر یہ آپ کی دکان میں آ گئی الحمدللہ، ہاں یہ آپ کے دفتر میں آ گئی ہے، آپ کی کھیتی باڑی میں آ گئی، ملازمت میں آ گئی، اتنا اللہ سکون دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت سکون کی نعمت ہے الحمدللہ، کوئی فکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر دنیا ہے، تھوڑے سے حالات تو خیر سب کے ساتھ ہی چلتے ہیں الحمدللہ، ہاں لیکن حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں الحمدللہ۔ نہیں ہم یہ سوچیں ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، آنکھیں انہوں نے دی ہیں، کان انہوں نے دیے ہیں، اب سوچیں بھائی جب سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے تو کوئی ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی دیا ہوگا کہ نہیں؟ آنکھیں ان کی ہوں اور طریقہ غیروں کا ہو، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مناسب نہیں ہو وہ تو پھر بھائی آپ نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے۔ آپ جن کی مشین استعمال کریں گے، آپ دیکھ لیں مشین کو چلانے کے لیے انہیں کی بک آپ استعمال کریں گے، ہاں ہاں آپ دیکھ لیں یہ دوائی، آپ دیکھ لیں کوئی دوائی لیں میں وہ دوائی کے ساتھ پورا پرچہ لگا ہوتا ہے ساتھ، اس کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں الحمدللہ ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ دیا ہے، کان دیے ہیں سننے کا طریقہ دیا ہے، زبان دی ہے تو بولنے کا طریقہ دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے بس آسان سا طریقہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کر لیں، پھر یہ آپ کے انشاءاللہ یہ سب کچھ آخرت کا ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کوئی کسی عمل میں کوئی فرق لگ رہا ہے، کمی رہ رہی ہے تو اللہ سے توفیق مانگتے رہے اللہ سے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
دل میں صرف لکھا ہے حضرت جی لکھا ہے چلو بھائی آپ کہہ لیں یا رکھنا لیکن دعا کریں ہاں اللہ ہمیں بس وہ خیر بات اب سنیں ہمارے حضرت صوفی مقبول صاحب دامن برکات العالیہ حضرت خدمت میں حاضری تھی تو ان کو اپنے یہ دیکھو اپنے بزرگوں سے جہاں بھی اللہ رشتہ جوڑ دیتا ہے نا الحمدللہ اللہ دل کی کایا اللہ پاک پلٹ دیتے ہیں الحمدللہ کوئی ضروری نہیں کوئی ابھار میں آئے کوئی پرمن سب میں آئے الحمدللہ اب آپ حضرات نیچے بیٹھے ہیں لیکن دل آپ سب کے عرش پر ہیں الحمدللہ کی رحمت سے یہ اللہ ہی کے لیے بیٹھے ہیں سب آپ حضرات الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کی لو لگا رکھی ہے الحمدللہ اپنے بارے میں بس یہ ہو اپنے بارے میں تو ہے اللہ تعالیٰ سے ہے اپنے بارے میں تو ڈر ہی ہو اور اپنے بھائی اور بزرگوں کے بارے میں جہاں تک ہو سکے حسن دن ہی ہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے ہیں تو ہمارے سادہ مقات العالیہ اپنے شیخ سے ان کو اجازت ملی ہے اللہ تعالیٰ کا نام آگے پہنچانے کی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے میں سمجھا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے نہیں یہ پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے پیڑ پر پتھر باندھنے کی آگنا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بھائی اپنا من مٹا ہوا نہ ہو دوسرے کا کیا مٹائے گا آگنا ہاں کوئی دعویٰ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ کوئی منصب کسی کی طرف مل جائے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی اس کو کوئی فخر نہ سمجھیں بس اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس اللہ کام لے لے الحمدللہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو چاہے ایک مرید نہ ہو بس وہ کامیاب الحمدللہ کتنے انبیاء ایسے آئیں گے قیامت کے دن یاد رکھنا ان کا ایک امتی بھی نہیں ہوگا ایک امتی بھی ان کے پیچھے نہیں ہوگا لیکن ان کی عظمت میں ایک ذرے کا فرق نہیں آگنا اور نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ 1000 سال کے قریب کا عرصہ ہے 950 سال کی عرصہ تبلیغ کی 950 سال ہی آگنا ہم اور صرف 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے 80 یا 82 لوگ آپ بتاؤ ان کی تبلیغ اور تبلیغ بھی ایسی ہے اور سبحان اللہ جی ان دعوت بھی ایسی کبھی کبھی ساتھیوں سے کر دیتا ہوں بھائی دعوت یہ دعوت کا جذبہ ہے نا اس کو تقویت دینے کے لیے سورہ نوح پڑھیں الحمدللہ اور سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا واقعات پڑھیں اور بھی الحمدللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا انی دعوت کہ میں اپنی قوم کو رات کو بھی دعوت دیتا دن کو بھی دعوت دیتا فلم یزدہم دعائی الا فرارا بس دعوت کا آگے بھاگتے تھے آگے یہاں تو ہمارے جماعت والے گشت جاتے ہیں نہیں اپنا آپ دیکھ لیں بہت کم کوئی واقع ہو کوئی آگے بھاگے گا اگر حالانکہ سنتے ہیں نکل کے بات سنتے ہیں الحمدللہ ان کا میں دعوت دیتا وہ آگے آگے میں پیچھے فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے سنتے نہیں تھے باتیں واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے تو اپنے ہیں حضرت صاحب فرمائے لگے جب ان کو اپنے شیخ سے اجازت ملی تو کچھ حضرات ہیں حضرت سے تعلق قائم کر لیا پھر جیسے ادب سے محبت سے پھر اپنے بڑوں کا احترام تو ہوتا ہی ہے تو حضرت جی کہنے لگے فرمائے لگے میں نے پھر اپنے شیخ مولانا غلام ربانی سے رحمۃ اللہ علیہ سر کیا کہ حضرت لوگ مجھے حضرت جی کہتے ہیں لیکن میں تو حضرت نہیں ہوں لیکن لوگ مجھے حضرت جی کہتے ہیں تو ان کے شیخ فرمائے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یاگنا خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یاگنا خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یاگنا ہاں خود نہ بنو خود اپنے آپ کو تو یہی سمجھو کہ میں ان کا خادم ہوں یا ہاں
اور وہ کہیں گے، وہ ادب کے الفاظ ہیں استعمال کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا الحمدللہ. ہاں وہ اپنے اساتذہ ہیں، اپنے شیوخ ہیں، ان کا جتنا محبت سے ادب و احترام سے نام لیں گے، یہ احترام اور ادب یہ فیض کی کنجی ہے الحمدللہ. خود دل میں یہ حکم خادم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہی ہے، یہ سارا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. اس لیے میرے فرمانے لگے جو بچوں کو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں. بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائیں. بس یہ نیت ہے الحمدللہ. جو اللہ میاں خوش ہو گئے تو دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے. ہاں اتنی گنجائش اللہ پھر اس کا صلہ اللہ آخرت میں دیں گے. اس لیے میرے حرف فرمائے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے. نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ میاں کو خوش کر دے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو. نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے گا اور اللہ میاں خوش ہو جائیں. دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں کہ ان کی خوشی بھلے کو سما سکے گا. تو اس کا اصل بدلہ وہ اللہ آخرت میں دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. حدیثی میں آتا ہے نا، بہرحال اس کا اصل صلہ وہ اللہ آخرت میں دیں گے. بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی ہے. یہ 1 سیکنڈ ہی کمائی ہے. ہاں لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے الحمدللہ. ہاں یہ ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. یہ تو ایک سبحان اللہ کی میں نے آپ کے سامنے ہم نے کیا کی. یہ بھی انبیاء سے ہی ہے. سنیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ یعنی کہ جی دل میں صرف اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو کہ لوگوں کی طرف دل مائل نہ ہو. یا کر ہاں لوگوں کی طرف دل مائل نہ ہو، بس اللہ کی طرف لگی رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال جنہوں نے محبت کے شربت پی رکھے ہیں نا، بس ان کی مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی نیک باتیں سننے سے، جو ہمارے اکابی حضرات تھے، ہمارے شیوخ تھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے تذکروں سے الحمدللہ ہے، اللہ پاک کے انعامات کے سوچنے سے الحمدللہ. ہاں یہی سوچیں کہ یہ آنکھیں کس نے دی ہے؟ اللہ پاک. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، اسے والدہ پوچھتی رہتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ اپنی ہو چھوٹے بچے ہیں نا، والدہ اپنے انداز سے ہو کبھی ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کے دانت ہیں یا موتی ہیں؟ یہ آپ کے دانت ہیں یا موتی ہو؟ بچہ کہتا ہے موتی ہیں. موتی کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے، اللہ پاک نے دیے، اللہ پاک نے دیے الحمدللہ. واقعی اب یہ دانت الحمدللہ کتنی بہترین اللہ نے 32 دانتوں کی ہے، اللہ نے سیٹ لگا رکھی ہے. اللہ نے جو ہے اللہ نے جو بناوٹ سجاوٹ اللہ جو قدرتی طور پر ہے، بس کوئی جیسی بھی بناوٹ کر سکتا ہے سب کچھ نہیں کہتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. ہاں تو بہرحال ہے اللہ تعالیٰ میں نے رکھی نا، اللہ تعالیٰ کی محبت تو ہر مسلمان کے سینے میں ہی ہے الحمدللہ. بس یہ ہے کہ محبت کا جوش یوں کہہ لیں، ہانڈی میں آپ دیکھو
اس میں ہانڈی میں آپ پانی ڈال دیں ہیں، آدھی ہانڈی کے بقدر پانی ڈال دیں، لیکن جب نیچے آگ لگائیں گے تو پانی کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ کنارے تک پہنچ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو بھائی حالانکہ پانی تو نہیں ڈالا ہے، ہاں وہ جوش میں ہے، پانی کے جوش میں ہے اضافہ ہوا الحمدللہ۔ تو ایسے ہی یاد رکھنا الحمدللہ، نفس محبت تو ہر مسلمان کی سینے میں الحمدللہ، ہاں وہ تو لائن رکھی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہاں بس یہ ہے کہ اس محبت کو جلا بخشنے کے لیے اور مزید اس کو تر و تازہ کرنے کے لیے، مزید اس میں ہے جوش پیدا کرنے کے لیے، پھر یہ ہے کہ یہ نیک مجالس ہے۔ اب دیکھو میں یہ خیر کی باتیں کر رہا ہوں، یہ کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، یا کمرے میں کوئی بیٹھ کے یہ آپ حضرات کی محبت کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے یہاں یہ سب کی طلب کا صدقہ الحمدللہ ہے۔ ایسے ہی خیر کے تذکروں سے الحمدللہ یہ ہے، ان نیک جذبات ہیں، ان کو پانی ملتا رہتا ہے اور تقویت ملتی رہتی ہے۔ ایسی جماعت میں آپ دیکھ لیں تبلیغ کوئی بھی آپ خیر کے سلسلے ہیں کہیں بھی، گھر میں بھی یاد رکھنا۔ مجھے یاد ہے ہمارے نانا جی تھے بیچارے بڑے، جب بھی گھر میں تشریف، اب رمضان سے پہلے تشریف لاتے، سب جو گھر میں جو حافظ تھے ان سے پوچھتے کہ آپ کہاں قرآن پاک سنائیں گے الحمدللہ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ گھر میں والدہ صاحبہ اور بڑے سادہ سے انداز سے اور سب کو تلقین، نیکی کی تلقین کرتے الحمدللہ، اپنی نماز کی پابندی رمضان میں الحمدللہ، رمضان کے روزوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت، سننے کی بات ہے وہ اپنے بزرگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ایک خیر کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا، اور وہ چل رہا ہے الحمدللہ سلسلہ سب گھروں میں الحمدللہ۔ بچوں میں جو نیکی کا شوق ہے، زبان پر اللہ تعالیٰ کا اب آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور گھر میں الحمدللہ والدہ ہیں، اور اپنے کو کوشش ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آئے الحمدللہ، نیک کلمے کی تلقین۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں بچوں کو الحمدللہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہو، بس انشاءاللہ دے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے سوچنے سے، آگے نیک تذکروں سے، دین کی باتیں سننے سے انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ محبت تو پہلے ہی سے ہے، انشاءاللہ وہ محبت میں، محبت کے جوش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور میں نے اپنے حضرت سے پوچھا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی سادہ سے لو فرمایا اتباع سنت ہے، بس اللہ پاک کے پیارے فرمایا اتباع سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پیارے نورانی طریقوں کو سینے سے لگانا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سمندر میں غوطے لگانا ہے، اور وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اب یہ بائیں ہاتھ سے نہیں یاد رکھنا ہے، ہاں یہ کوئی بات بالکل ہے، کوئی مطلب بعد ہی میٹ کو بائیں ہاتھ سے کھانا کا بالکل نامناسب بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، ایک صحابی تھے نا غالباً، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت اقراش تھے غالباً ہے، کھانا کھا رہے تھے، پھر آپ فرمایا سم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، کل بیمین کا دائیں ہاتھ سے کھائیں، اور مما یلیک اور اپنے سامنے سے کھائیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یاد کرنا اللہ تعالیٰ اپنے کر رہا ہوں غیروں کے نقل ہے مہر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے۔ میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، وہاں ظہر کی نماز کے بعد ساؤتھ ہال کے علاقے میں مسجد ابو بکر مسجد ساؤتھ ہال کے علاقے میں، وہاں بات چیت تھی، تو ظہر کے بعد پھر بات چیت تھی، بات چیت کے بعد کچھ وہاں جو وہاں پر مسجد کے نمازی تھے مل رہے تھے، ان میں سے ایک چھوٹا بچہ ہی ملا، چھوٹا بچہ ملا، کوئی 10 بمشکل کوئی 8-9 سال کی یا 10 سال کی عمر ہو گئی۔ تو مجھے ایک نوجوان کہنے لگے یہ بچہ 4 سال ہو گئے، یہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز ہے۔
میں حیران ہوا کہ یہ لندن کا ماحول، اندھیرے کا ماحول، لیکن یہاں بھی والدین نے اپنے بزرگوں کی بچوں کی نئی تربیت کا کتنا خیال رکھا ہوا۔ چلو وہ تو خیر ان کا چلو ایک تھا ہی ہے، نماز کا تو خیر تقریباً سبھی ہے انشاءاللہ، بچوں کو ترغیب رحمہ اللہ تعالیٰ اب وہ بالکل وہی شلوار کرتا پہن رکھا، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، سر پر ٹوپی لے رکھی، چلو وہ تو خیر الحمدللہ، آپ ٹوپی نہ بھی لیں ہیں کوئی حرج نہیں، آپ چلو خیر لے لیے کہ نہیں خیر ہے، چلو کبھی ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں، چلو بیچارے ان کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، چلو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہاں چلو ترغیب کے ساتھ ہی ہم، لیکن بہرحال وہاں اس ماحول میں انہوں نے وہاں وہی شلوار کرتا پہن رکھا اور سر پر ٹوپی لے رکھی۔ میں حیران ہوا کہ لندن کا ماحول ہے دائیں بائیں ہے لیکن وہاں پر کوئی ایسا نہیں ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نماز ہم کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، ہمیں غیروں کی نقل اتارنے کی کیا ضرورت ہے، یا کہ ہاں نقل وہ اتارے، یا کہ ایک جملہ پتہ نہیں کہہ رہا تھا ہاں کہ جن کے پاس دیسی گھی موجود ہے ان کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، جن کے پاس دیسی گھی موجود، یہ دین آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی بہاریں ہیں، یہ جنت کی بہاریں ہیں، یہ دودھ دہی سے زیادہ خالص ہیں الحمدللہ۔ ہاں الحمد اللہ کی رحمت، ہاں غیروں کی نقم، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں تعلیم سے نہیں ہے لیکن تعلیم میں میرا کروں جو اخلاق کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے، دیکھو یہ مناسب نہیں ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر بننے سے کون مناتا ہے، یہ تو سب خدمت کے شعبے، ہمارے ضرورت کے شعبے ہیں، میں بیمار ہو جاؤں تو میں خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، یہ ہے، لیکن بہرحال لیکن جو ہمارے بچے ہیں ان کی تعلیم میں بس انہیں کوشش کریں کوئی ایسی چیز داخل نہ کریں کہ جس سے ہاں بچوں کی آخرت متاثر ہو جا کر۔ ہاں بھائی عمر صاحب یہ بات تو تائید کریں گے، آپ سبھی کریں گے، ہمارے نیک اساتذہ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ اپنے ہم اور یعنی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ بھائی حوصلے میں بھی رہنا ہے، یہ آج کل عرض کرتا رہتا ہوں، یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں یا اور بھی ہیں، فرمائے ان کے ظاہر کو نہ دیکھو، ان کے سینوں کو دیکھو، سینوں میں اللہ نے ایمان کا نور چھپا رکھا ہے، ان کو محبت سے لو جا کر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں کتنے بچے ہیں ہمارے، اللہ کا شکر آتے رہے، وہاں ملاقات ہوتی رہی، ملنے جلنے سے اللہ کا شکر ہے، آج الحمدللہ محکمہ میں گئے ہوئے ہیں اور بڑی ایمانداری کے ساتھ خدمت الحمدللہ۔ کل ہی ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے الحمدللہ، وہ محکمہ زراعت میں، اب شاید مخل پورے پنجاب کو ڈائریکٹر، لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ خدمت کیا کرنا ہے۔ لوگ پیچھے پڑتے ہوں گے، جہاں بھی جاتے ہیں جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں پر اتنی وہ یعنی محبت سے ایمانداری سے خدمت کرتے ہیں، لوگ ان کے گرویدہ یاد اللہ۔ تو بھائی دین کی برکت سے جہاں بھی آپ ہوں گے چمکیں گے انشاءاللہ، آخرت میں ہے یہاں بھی لائزہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کل تشریف لائے ہوئے تھے، میں خیال وہ ایک محکمہ میں زراعت کا محکمہ اس میں ہے، ان کو کچھ عرصہ پہلے ان کو پنجاب کے 36 ضلعوں میں ایمانداری کے اعتبار سے پہلے نمبر پر آیا جا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دیکھو کرپشن ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے، آخر یہ حکومت کی چیزیں ہیں، حکومت بھی تو ہماری اپنی ہے، یاد رکھنا نہیں، بلا ہے احتیاط کرنی چاہیے اگر ہاں الحمدللہ جہاں تک ہو سکے کوشش ہے الحمدللہ۔ میں جانتا ہوں سپاہی سے لے کر اوپر کے بعد ایسے افسران کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے بالکل اپنی خدمت میں جنت کی راہ اپنا رکھی الحمدللہ۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں ایسے بھی ہیں سپاہی بالکل کہتے ہیں بھائی میں ایک لقمہ بھی دوسرا نہیں کھایا ہم نے، ہاں اس لیے ہاں ایک ہمارے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ کو جزاک اللہ۔ تو ہر جگہ اللہ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہ شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بدلاتی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنے بھائیوں کو اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہر ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے کی شر کا ماحول ہوگا، دیکھنے میں آپ عجیب دیکھیں گے، لیکن وہاں بھی میرے پاس ہمارے بھائی بلال ہیں، وہ میڈیا میں ہوتے ہیں، میڈیا کا ماحول پھر اور دوسرا پھر اور
کچھ اب میں لفظ کیا بولوں، رنگ برنگا کچھ رنگین ماحول میں، اب اور لفظ نہیں بولتا یاد، لیکن وہاں بھی کہتے اس ماحول میں بھی وہاں پر یاد بعض ایسے اس ماحول میں 5 وقت کی نماز کے پابند، باقی تھوڑی بہت غلطی ہے اللہ اس کو بھی اللہ معاف کرے، لیکن ہیں اس ماحول میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے ہر جگہ۔ وہاں کی اگلا معاملہ جو ہے نا میرا کروں یہ آخری سانس پہ ہے الحمدللہ، ہاں اوپر کا جو فیصلہ ہے وہ آخری سانس پر ہے، کسی کے زہر کو دیکھ کر بھائی یا اللہ یہ تو اگلا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے بس الحمدللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ۔ بعض دفعہ چلتے چلتے میں وہاں چیچا وطنی میں تھا، وہ چیچا وطنی میں وہاں 11 چک ہے، چک 11 والے وہاں ہمارے ہر پیر جی حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر ان کے ہاں وہاں صبح کے وقت وہاں ان کے ہاں حاضری ہوئی، تو واپسی ہو رہی چیچا وطنی کی طرف، تو مجھے بتلا رہے کہ یہاں چیچا وطنی میں ایک آدمی تھا، اس کی شہرت نے یعنی شہر کا ہر آدمی اس کو دوسرا برا بھلا کہتا تھا شہرت ایسی تھی اگر، لیکن وہاں پھر اس کا انتقال ہوا، بارشیں ہوئیں تو قبر بیٹھ گئی، گھر والے وہ قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے گئے، وہ قبر کی مٹی آگے پیچھے کر رہے تو اسی قبر سے خوشبو آ رہی ہے بھائی، وہ کیا معلوم چلتے چلتے کون سی نیکی کر لی، وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہاں اللہ نے بیڑا پار کر دیا، مجھے خود بتلایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اللہ سے عافیت مانی چاہیے، ایمان کی سلامتی مانی چاہیے، نیکی کر رہے ہیں پھر بھی اللہ سے ہر وقت ہیں عافیت۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستیاں جن کو جنت کی بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل چکی تھی یا رکھنا رکھنے، اس کے باوجود ان کا رونا دھونا بہت زیادہ لگا۔ آمین۔ پیغام ابھی دے دینا کہ بچوں کو نا بہت دل کرتا ہے رمضان میں عمرے پہ جانے کا، اچھا پاک کرم کرے گا، باقی یہ نہیں جواب فرمانے تھے کہ تو سے کچھ انٹرویو کس چیز کا کس مقصد کے لیے ان کو عورت کو یہیں روکیں، عورت گھر کی زینت ہے، اس طرح کی ملازمت تو کرنی نہیں چاہیے۔ اور انٹرویو کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ چہرے سے نقاب نہیں اترواتے تو فتوے کے مطابق عورت مرد کو اتنا دیکھ سکتی ہے جتنا دوسرے مرد کو دیکھ سکتے ہیں، ناف کے اوپر تک جب کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ بہرحال یہ مسئلہ پوچھا ایک غالباً نے خاتون پوچھ رہی ہیں یا بچی پوچھ رہی ہیں، 21 تاریخ کو میرا انٹرویو ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دے، میں ایک مدرسے کی طالبہ ہوں، انٹرویو مرد لیتے ہیں، میں ماہر اور اس میں ماہر نفسیات ہی بیٹھتے ہیں جو انسان کی ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہیں، اگر میں نظر کی حفاظت کروں گی تو وہ اس کو میرا عیب سمجھیں گے، ایسے موقع پر نامحرم کو دیکھنے کا کیا حکم ہے، رہنمائی فرما دیں۔ تو میرے علم میں نہیں تھا پوری طرح جواب، تو حضرت مفتی صاحب نے جواب دیا ہے۔ انٹرویو کس چیز کا ہے اس کی بھی وضاحت کریں، اور کس مقصد کے لیے ہے، کس مقصد کے لیے ہے، ان کو کیا لکھا گیا، ان کو یہیں روکیں یا کرنا ہے، ہاں پہلے معلوم کریں ہیں، ہاں کہ انٹرویو کس چیز کا ہے اور کس مقصد کے لیے ہے، ان کو یہیں روکیں۔ عورت گھر کی زینت ہے، اسی طرح اس طرح کی ملازمت کرنی نہیں چاہیے۔ بہرحال یعنی اگر وہ چہرے سے نقاب نہیں اگر وہ چہرے سے نقاب نہیں اترواتے تو فتوے کے مطابق ہیں، اگر چہرے سے نقاب نہیں اترواتے پوچھے تو انٹرویو لیتے ہوئے چہرے سے نقاب اتروائیں گے کہ نہیں اتروائیں گے؟ ہاں پھر فرمایا کہ اگر وہ چہرے سے نقاب نہیں اترواتے تو فتوے کے مطابق عورت مرد کو اتنا دیکھ سکتی ہے۔ ہاں عورت مرد کو اتنا دیکھ سکتی ہے جتنا ایک مرد دوسرے مرد کو دیکھ سکتا ہے، یعنی عورت ہے یہی پوچھا تھا کہ یعنی ہاں ہے ناف کے اوپر تک، جب کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو جا کرنا ہے۔ ہاں تو بہرحال اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سب کے گھروں میں اللہ پاک اللہ عافیت رکھے،
بعض دفعہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ایسے حالات ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہیں مختلف ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس جہاں تک ہو سکے چلو اللہ پاک کی ذات سے کوئی شدید مجبوری پیش آ گئی ہے، لیکن کوشش کریں کہ بدرا فتنے سے بچتے ہوئے رہیں. ہاں اللہ تعالیٰ سے سب کی اللہ پاک ہر طرح حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ شدید مجبوری ہو تو پھر چلو پھر وہ اس میں ہی فری ہی ہے. بہرحال یعنی پردہ تو نہیں ہو، چہرے سے پردہ تو نہیں اترنا چاہیے. ہاں نقاب نہیں اتارنا چاہیے. یا اللہ، دنیا کام میں مصروف ہو کر ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگتے ہیں. بھائی کہاں دور ہوتے ہیں رحم اللہ؟ آپ دنیا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے کر کریں، پھر وہ دنیا کام آخرت کام بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرب کیسے حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ قرب کیسے حاصل ہو؟ بھئی اللہ تعالیٰ قرب تو پہلے سے ہی موجود ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یاد نہ ہاں باقی رہا. اللہ تعالیٰ اپنی بھائی نیکی نام ہی قرب کا ہے، نیکی ہے. ہاں بس جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنے بھی قدم اٹھتے ہیں، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے رکھے نا اپنی حق حلال کی روزی کما رہے ہیں، یہ سارے قدم انشاءاللہ بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے قرب سے بھرے ہوئے ہیں. اکثر اوقات ذکر کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے. اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھاتے ہوئے کبھی غصہ بہت آتا ہے، اس کو مارتا ہوں. عین غصے کے بعد خیال بھی آتا ہے کہیں مجھ پر اللہ تعالیٰ قہر نازل نہ کر دے، مگر پھر بھی غصہ پورا کر کے سکون ملتا ہے. نہیں بھائی ہیں نہیں وہ تو پھر ایسا نہیں کرنا. کہتے ہیں تنبیہ کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں. کبھی کبھی غلطی پر تنبیہ ہے تو بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے سزا بقدر تحمل ہو، برداشت یا رکھنا ہے. ہاں سزا ہے اگر تنبیہ کر رہے ہیں کوئی تنبیہ بھی بقدر تحمل ہو. اب دیکھو ہمتیں کمزور ہیں، بعض سازہ بڑی نادانی کر جاتے ہیں اور پھر بڑے نامناسب واقعات اور بعض ایسے کہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں، پھر ایسے بھی حالات پیش آ جاتے ہیں. کہ سزا بقدر تحمل ہو، بقدر جرم ہو، اور ایک اصلاح کی نیت سے ہو، انتقام کے جذبے سے نہ ہو، اصلاح کی نیت سے آنا بہت ہیں. اللہ تو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی تنبیہ آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے چلو تھوڑا بہت ہے، لیکن باہر آئے. پھر یہ ہے پھر اصل میں دیکھو جو اساتذہ کرام کا جو خلوص ہے نا، اس کی برکت سے پھر اللہ پاک کی ذات دلوں میں عظمت ڈال دیتے ہیں، الحمدللہ ادب و احترام ڈال دیتے ہیں. ہاں اس لیے باہرات کا یہ مقولہ بھی ہے، کسی استاد کے لیے مارنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک طالب علم اس کی مار کو پھول نہ سمجھے، اور پھول سمجھے گا خدمت سے آگا. الحمدللہ جب وہ اساتذہ کرام کی محنت اور ان کی لگن کو دیکھے گا تو وہ پھر ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو بھی وہاں پہ لی ٹھنڈی ہوا سمجھے گا. الحمدللہ ہاں اللہ پاک کی ذات اللہ پر ہیں. چلو کوشش کرتے رہے. بہرحال تنبیہ بھی احتیاط کے ساتھ ہی ہو. الحمدللہ ہاں مجھے دین کے حاصل کرنے کا اور پھیلانے کا بہت شوق ہے. گھر کے حالات خراب ہیں، بیماری کی وجہ سے تھوڑا پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے. آمین آمین آمین.
بیت کا تعلق آپ سے ہے، میرے خاندان کا بھی ایک خانقاہ سے تعلق ہے۔ جس خانقاہ سے خاندان کا تعلق ہے وہ خانقاہ پنجاب سے باہر ہے۔ وہ خانقاہ والے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں اس خانقاہ کی مجلس کریں اور خاندان کو کیا لفظ لکھے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال ہاں یہ بہرحال یہ اصل یہی ہے کہ جہاں بیت کا تعلق ہو جب تک ان کی طرف سے اجازت نہ ہو تو ہے اس وقت تک ذرا احتیاطی بہتر ہے۔ اگر وہ صاحب نسبت حضرات ہیں، اگر صاحب نسبت ہیں، صاحب سلسلہ ہیں، یہ پھر معلوم کرنا پڑے گا کہ ہاں پھر جو ساتھی لکھنے والے ہیں، پرچی لکھنے والے ہیں بھائی ہاں تو وہ بھی پھر ان کے بارے میں معلوم ہو کون ساتھی ہیں، وہ کیسے ہیں، حالات کو دیکھا جاتا ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ میں نے بھی پہلے ایک مرتبہ کچھ اپنے بزرگوں کی طرف سے اجازت تو تھی تو یہ پیری مریدی کی دکان کھول لی۔ جب میرے گھر کو پتہ چلا فرمایا میں نے تو اجازت نہیں دی ان کو، میں تو اجازت نہیں دیا کرتا۔ پھر کروں وہ تو ایک لمبا واقعہ تو یاد کروں بھائی میں پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، پھر اپنے حرک اور واقعی یاد رکھنا، وہ حرک کی بات بالکل بجا جا کرنا۔ ہاں تو ایک لمبے سلسلے سے گزرے ہیں، پھر اپنے حرک سے ہمارے بھائی مولانا علی رضا بیٹھے ہوئے ہیں، پھر فرمایا کہ آپ ذرا اسباق کی طرف بھی توجہ دیں، پھر اپنے یعنی جو اپنے حرک کے سلسلے کے اسباق ہیں، پھر اپنے حرک سے الحمد للہ تبلیغ دین سب کن پھر اپنے حرک کی مجلس میں حاضری، پھر اللہ نے ایک عرصے کے بعد اپنے سلسلے کی اجازت مرحم فرمائی۔ تو اب اگر یہ فیض ہے تو انہی کا ہی فیض الحمدللہ۔ ہاں بس اپنے اپنے شیوخ ہیں، وہ اپنے ان کے دلوں میں اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ خیر کی راہیں لا القاء فرماتے ہیں الحمدللہ۔ لاکھوں خلافتیں مل جائیں لیکن جب تک اپنے شیخ کا فیض نہ ہو تو بھائی ذرا ہیں اس میں ایک ساتھی کہنے لگا ہمارے ہر مولانا سید ہم جلال پوری صاحب فرمائے انہوں نے کہا فلان سے بھی اجازت ہے، فلان سے بھی اجازت ہے، تو فرمانے لگے اپنے شیخ سے بھی کچھ ملائے گا نہیں ملا آپ کو؟ دائیں بائیں گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمائے، نہیں اپنے اصلی ہی اپنے شیخ جہاں بھی ہو الحمدللہ ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں پھر اس کے بعد چلو میں اپنے ہمیشہ جو اور پھر کہیں اور سے بھی فیض ملے اس کو ہی پھر اپنے شیخ کا ہی فیض سمجھے ہیں۔ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ ایک تبرکن اجازت مل جاتی ہے لیکن میرے کروں ایک ضابطے کا ایک جو ہمارے بزرگوں کا ضابطہ ہے جو وہ اپنے انداز سے وہ اپنے سلسلے سے گزارتے ہیں، جو بھی جن کا اپنا طریقہ ہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک اللہ والے بزرگ تھے ان کے کوئی مرید ہے بیت ہو گئے، کوئی ذکر کی تلقین کی لیکن وہ کوئی دل پر نہ کوئی اثر محسوس نہیں ہو، کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی۔ پھر ان سے پوچھا یہ ذکر کس لیے کر رہے ہیں آپ، ذکر کس لیے کر رہے ہیں؟ کہنے لگا دوسروں کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، دوسروں کی اصلاح کے لیے کہ میں پیر بن جاؤں یا کرنا، اور پھر اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کروں گا، اور نیت میں فرق اسی سے سمجھ کے فرمائیے تو نیت میں فرق یاد رکھنا، اصل اپنی اصلاح مقصود ہے۔ ہاں کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ یاد رکھنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسلے میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا، وہ حضرت خواجہ خانم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے حضرت کے انتقال کے بعد حاضر ہوا۔ مولانا الحادی صاحب حضرت کے بیٹے ہیں، جب حضرت کے جانشین ہیں، فرمانے لگے ابا جی فرمائے تھے یہاں اپنے مریدین کو کہ تم فرمائے تم زبان سے سچ بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر لا إله إلا الله. درود شریف پڑھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں اختلاج قلب کے لیے ایک تعویذ کے بارے میں تحریر فرمایا ہے. آپ سے اس کی اجازت لینی ہے. اختلاج قلب یہ دل کی میرے خیال دھڑکن کے لیے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اگر وہ استعمال کر لیں. میں آپ کی طرز لگاتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا لیکن محبت میں آ کر پھر آپ کی کاپی کرنا شروع کر دیتا ہوں. چلو سامنے نہ کیا کریں بعد میں بھائی جو مرضی کریں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. الحمدللہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ آپ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے بھائی. چلو اللہ اس محبت کو اللہ پی رحمت کا وسیلہ بنائے. چلو بھائی اصل تو بھائی نقل تو خیر یہ تو خیر کبھی کبھی ہے لیکن معمول نہ بنایا جائے. اصل یہی ہے کہ بس اپنی آواز میں جو اخلاص سے جو اللہ نے اپنا لہجہ دیا ہے اس سے جو اخلاص سے ٹوٹی پھوٹی بات ہوگی اسی کا اثر ہوگا الحمدللہ. ہاں وہ تو خیر کبھی کبھی کوئی ایک دو جملہ کہہ دیا وہ تو خیر گنجائش ہے لیکن جو مسلسل بات چیت ہے خیر کی بات وہ اپنے ہی لہجے میں ہو الحمدللہ ہے. چاہے وہ چاہے ٹوٹا پھوٹا ہو اس میں برکت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نقل سے تو آپ سارا دھیان پھر دھیان متوجہ ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے تبلیغ جماعت میں آپ نے دیکھو بوڑھے بوڑھے حضرات ہیں سرحد کے بوڑھے بوڑھے حضرات بیچارے اردو کا بات ٹوٹی پھوٹی اردو لیکن اخلاص سے بول رہے ہوتے ہیں اور ان کے نیک اثر ہوتے ہیں الحمدللہ. اگر قرض معاف کرنا ہو تو مقروض کو اطلاع دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر اس کو اطلاع دی تو اس کو گراں گزرے گی اور اس کو اطلاع نہ دی تو وہ پریشان رہے گا. ہاں بہرحال بھائی علی رضا صاحب کیا کیا جائے اطلاع دے دی جائے. ہاں اچھا ہے تاکہ اس کی پریشانی بوجھ ہے ختم ہو جائے. ہیں چلو بہتر انشاءاللہ اطلاع ہی دے دیں الحمدللہ. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے الحمدللہ. ہاں بخاری شریف میں ہے اچھا پہلے غالباً بنی اسرائیل کے زمانے میں ہے ایک آدمی تھا اس نے اپنے ملازموں کو اپنے نوکر چاکروں کا وہ لین دین کرتے تھے سودا وغیرہ بیچتے تھے تو اپنے ملازمین کو کہہ رکھا تھا تو اس میں ادھار بھی ہوتا ہے ادھار بھی. تو فرمایا اگر کوئی سودا لینے والا اگر نے ویسے کوئی اچھی حالت والے ہوں اور پھر وہ مہلت مانگے تو ان کو مہلت دے دیا کریں. کوئی غریب ہوں تنگ دست ہوں تو ان کو معاف کر دیا کریں. کیا معلوم کہ ہم اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کریں ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کرے. اور ہوا ایسے جب ان کا انتقال ہوا یہی نیکی ان کی بخشی کا ذریعہ بن گئی الحمدللہ.
اسے اللہ تعالیٰ سے اللہ مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے. اچھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے بھائیوں کی تمام حالات میں دستگیری فرمائے، مدد فرمائے. حالات آ جاتے ہیں گھروں میں لیکن بس جھوڑی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. پچھلے سال زکوٰۃ اور فطرہ نہ دے سکا، مالی حالات بہت خستہ ہیں. 50 سال ہیں، سگا ماموں 50 سال سے پیچھے پڑا ہوا ہے، کالا علم کرتا ہے. بس اللہ پاک کی ذات اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ پاک کی ذات دستگیری فرمائے. آپ کے شادی کا مسئلہ ہے، اللہ پاک اپنے بھائی کے لیے اللہ آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندہ آپ سے بیعت ہے. بندے کی شادی کا مسئلہ بنا ہے، گھر والے کہتے ہیں کاروبار کرو، جبکہ بندہ ایک مدرسے میں تدریس کی خدمت کر رہا ہے. 15,000 وظیفہ ہے. پہلے کراچی تھا، کہنے لگے کہ پنجاب آؤ تو شادی کریں گے. جب پنجاب آگے ہوں تو اب کہتے ہیں تدریس چھوڑ کر کاروبار کرو. لڑکی والے راضی ہیں، میرے گھر والے یہ بات کہہ رہے ہیں. چلو بھائی اللہ آپ کی مدد فرمائے ہیں، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بہرحال اگر تدریس کا موقع ملا ہوا ہے تدریس بھی چلو کوشش کریں کہ دونوں کو نبھانے کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تدریس کا موقع ملے تدریس بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ چلو اللہ پاک کی ذات کو دوسرے وقت میں اللہ پاک بنائیں گے انشاءاللہ. اور بھی اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کر لیا الحمدللہ کو اللہ بہتری کی شکل نکالیں گے. یہاں ایک طالب علم تھے، گھر کے حالات ایسے تھے بیچارے، وہ پہلے مجھے یاد ہے وہ رکشے پر ہی رکشہ بس پڑھتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ چھٹی وہ تو رکشہ چلاتے تھے. اور رکشہ چلاتے چلاتے انہوں نے دورہ حدیث کیا اور پھر بعد میں ایک مدرسے میں مدرس بنے آ گئے. پھر مجھے خود بتلایا انہوں نے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہیں توفیق مانگتے رہیں اور عافیت مانگتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر سبیل نکالیں گے. استخارے کا طریقہ بھائی ایک تو بہشتی زیور ہے، اس میں استخارے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. استخارے کا ہے جو مسنون دعا بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ مطالعہ کر لیں. اور استخارے کی مختصر دعا یہ ہے اللہم خر لی واختر لی ہیں، اللہم خر لی واختر لی کیا. لہذا اگر یہ یاد ہو تو یہ پڑھ لیں. وہ بڑی جو دعا ہے وہ وہاں پر ہے، بہشتی زیور میں لکھی ہوئی ہے، طریقہ بھی لکھا ہوا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ وہاں سے دیکھ لیں. بہشتی زیور اس میں کچھ تھوڑی سی لمبی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں لیکن اب کچھ وقت کم ہے، لیکن باقی مزید ہیں. اپنے کو ہاں اپنے علماء کرام سے اساتذہ کرام سے پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ. بھائی علی رضا ہیں، مولانا علی رضا صاحب آپ بتلا دینا ہے. بھائی ہمارے مولانا علی رضا صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لینا مزید طریقہ ہے. وقت ہو ہی گیا تقریباً ہے، ضروری جواب بھی ہو ہی گئے. مالی طور پر بہت تنگ ہیں میرے ننھیال والوں کے لیے دعا، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے. رشتوں میں اور شادیوں کے معاملے رکاوٹیں ہیں، اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے. دفتر میں بے دینی اور غفلت کا ماحول ہے، بس آپ ان کے درمیان دین کا چراغ جلائے رکھیں انشاءاللہ. ہاں الحمدللہ بھائی بس ان کے لیے ہیں. ہاں کرتے رہا کریں، نیکی کی تلقینوں کو کرتے رہیں. میں ان لوگوں کو دین پر لانا چاہتا ہوں، بس یہ ہمارے ذمے کوشش ہے، نرمی سے کہنا سننا ترغیب. باقی آپ کی خود نیکی ان کے لیے انشاءاللہ دعوت ہے الحمدللہ.
آپ نماز کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا جانا بھی دعوت ہے. آپ زبان سے سچ بولیں گے, آپ کا سچ بولنا یہ زبان کی دعوت ہے الحمدللہ کی رحمت ہے. تو آپ کے نیک عمل سے خود انشاءاللہ وہ راہ پکڑیں گے, اور آپ دعا کرتے رہیں ان کے لیے. اچھا کچھ ایجادات کی پوچھ رہے ہیں, وہ پھر الگ ہی پھر تقریباً ہوئی گئی ضروری پرچے ہیں. پھر بھی کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو پھر وہ بعد میں پھر پوچھ لیں ہیں. آج کل دورے کے دن بھی چل رہے ہیں, مجھے واپس ہی پہنچنا ہوتا ہے نا. جزاک اللہ انشاءاللہ. بس 1 2 3